رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للعاصین. والصلاة والسلام على سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا الی قیام یوم الدین. اما بعد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین والفرقان الحمید وهو اصدق القائلین قولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ. صلوات پڑھے محمد. ایک مرتبہ اور ذہنوں، نیتوں، مزاجوں، فکروں کو منظم کرنے کے لیے بلند تر صلوات. خدا آپ کی سماعتوں کو بلند کرے. خمسہ مجالس کی تیسری مجلس آپ کے زیر سماعت ہے. عنوان ولایت امیر کائنات ہے. آج ولایت کی اہمیت و عظمت اور اس کے ثبوت کے لیے میں نے سورہ بقرہ کی آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. شجرۃ الانبیاء جد المعصومین خلیل خدا اپنے وقت کا امام حضرت ابراہیم جب خانہ کعبے کی دیوار کی تعمیر اٹھا رہے تھے تو اس وقت اسماعیل بھی ساتھ تھے. دیوار کعبہ کی تعمیر بھی کرتے جاتے تھے اور ساتھ میں دعا بھی مانگتے تھے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. پالنے والے ہماری اس محنت کو قبول فرما لے. بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے. ربنا اور اے ہمارے رب ہمارے پروردگار وجعلنا مسلمین لک ہم دونوں باپ بیٹے کو مسلمان بنا دے. وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ اور صرف ہمیں ہی مسلم نہ بنانا بلکہ ہماری ذریت میں سے ایک امت کو بھی ہمیشہ مسلمان رکھنا. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. ترجمہ میں نے آپ کی خدمت میں پہنچا دیا. ایک دفعہ اور بس ہلکا ترجمہ کروں گا اور تشریح کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا. اللہ کہہ کیا رہا ہے؟ وَإِذْ يَرْفَعُ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے، سید الانبیاء سے، محمد مصطفیٰ سے. وَإِذْ يَرْفَعُ
اور یاد کرو اے حبیب اس وقت کو جب ابراہیم دیوار کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے. توجہ عزیزوں، یاد اسے ہی دلایا جاتا ہے جو موقع پر موجود ہوتا ہے. بھائی فرض کیجئے میں نے 2014 میں خمسہ پڑھا تھا یہاں. اب جب میں اس سال آیا تو ہمارے کسی سامع نے مجھے کوئی بات یاد دلائی کہ مولانا صاحب یاد کیجئے آپ پچھلے خمسے میں کیا پڑھا تھا. تو یاد دلانا اس بات کی دلیل ہے کہ میں تھا، اور اگر میں تھا ہی نہیں تو پھر یاد دہانی غلط ثابت ہوگی، بیکار محمل ثابت ہوگا. اور اللہ کہہ رہا یاد کرو اس وقت کو. خدا پاک کی قسم میرے سامعین، قرآن پڑھیے آپ. قرآن میں کم سے کم جو میرے علم میں ہے 37 مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ نے اپنے حبیب کو یاد دلایا. 37 مقامات 37. فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. یاد کرو اس وقت کو جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں. تو ماننا پڑے گا جب آدم کی خلافت کا اعلان ہو رہا تھا میرا نبی وہاں موجود سن رہا تھا. اور صرف اتنی نہیں پڑھے آپ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ. یاد کرو اس وقت کو جب تیرے رب نے تمام اولاد آدم اور اس کی ذریت سے ایک پختہ عہد لیا. اور یہ عہد کون سا تھا؟ تو چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرمایا اللہ نے 3 عہد لیے تھے اولاد آدم سے. کیا؟ الست بربکم ومحمد نبیکم وعلی ولیکم. کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا محمد تمہارے نبی نہیں ہے؟ کیا علی تمہارے ولی نہیں ہے؟ یہ 3 عہد تو ماننا پڑے گا نا. جب اللہ روحوں سے عہد لے رہا تھا میرا نبی دیکھ رہا تھا. پھر 2-4 آیتیں سن لیجئے جلدی جلدی. اللہ سورہ لقمان میں کہہ رہا ہے الم تر ان اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل. کہ اے حبیب کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ رات کو دن میں کیسے داخل کرتا ہے، دن کو رات میں کیسے داخل کرتا ہے. تو گویا جب اللہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے میرا نبی دیکھ رہا ہوتا ہے. اب وقت نہیں ہے میرے پاس، میں کیا کروں. فرمایا الم تر ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض. اے حبیب کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ جو جو 7 آسمان میں ہے وہ بھی میرا سجدہ کرتا ہے، اور جو جو 7 زمین میں ہے وہ بھی میرا سجدہ کرتا ہے. شمس سجدہ کرتا ہے، سورج سجدہ کرتا ہے، چاند سجدہ کرتا ہے، ستارے سجدہ کرتے ہیں. تو تسلیم کرنا پڑے گا نا جب 7 آسمان کی شے اور 7 زمین کی چیزیں اللہ کو سجدہ کرتی ہے میرا نبی اس وقت دیکھ رہا ہوتا ہے. اور جب دیکھ رہا ہوتا ہے بھائی تو پھر 40 برس کے بعد نبی کیسے؟ اب میں کتنی آیت یاد رہا ہوں. سورہ فیل پڑھیے گا الم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اے حبیب کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تو ماننا پڑے گا نا. چونکہ ابرہہ کا واقعہ رسول اللہ کے ولادت سے کافی سال پہلے، کئی سال پہلے ہوا. تو ماننا پڑے گا جب ہاتھی والا ابرہہ اور اس کے لشکر کو اللہ ہلاک کر رہا تھا میرا نبی دیکھ رہا تھا. الم ترى کیف فعل ربک بعاد. کیا تو نے دیکھا نہیں کہ تیرے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ ہزاروں سال پہلے گزری ہے قوم عاد، اور اللہ کہہ رہا ہے تم نے دیکھا نہیں اس کے ساتھ کیا سلوک کیا. تو ماننا پڑے گا جب قوم عاد کی جنت تباہ ہو رہی تھی میرا نبی اس وقت بھی موجود دیکھ رہا تھا. تو ایک اچھا صرف نبی دیکھ رہا تھا؟
بھائی انا والی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہے، ایک حصہ اربوں کھربوں جگہ حاضر بھی ہے ناظر بھی ہے، تو اگر دوسرا حصہ ایک ہی رات میں 40 جگہ نظر آ جائے تو تعجب کیا ہے؟ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ تو 37 مقامات ہیں بہرحال جہاں اللہ نے اپنے حبیب کو یاد دلایا ہے، اور یہاں بھی کہہ رہا یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم کعبے کی دیوار اٹھا رہے تھے اور کہہ رہے تھے پروردگار ہماری اس محنت کو قبول فرما لے۔ یہ جناب ابراہیم کی دعا ہے اور قرآن میں موجود ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابراہیم کی یہ دعا قبول ہوئی یا نہیں ہوئی؟ بھائی ہو ہی نہیں سکتا کہ نبی دعا مانگے اور دعا قبول نہ ہو۔ بتاؤ حافظان قرآن قاری قرآن ابراہیم کی یہ دعا قبول کب ہوئی؟ آیت تو موجود ہے ربنا تقبل منا، ہمارے رب ہم سے قبول کر لے، تو سننے والا بھی ہے جاننے والا بھی ہے۔ بتاؤ دعا موجود ہے، قبول کہاں ہوئی؟ تم بتا نہیں سکتے کیونکہ تم صرف تلاوت کرتے ہو، ہدایت حاصل نہیں کرتے۔ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، ابراہیم نے دعا مانگی، اللہ نے ابراہیم کی دعا کو قبولیت شرف قبولیت عطا فرمایا اور اسے اٹھا کر رکھا، اور 4500 برس کے بعد اللہ نے اسی ابراہیم کی تعمیر کردہ دیوار میں در بنا کر دیوار میں در بنا کر فاطمہ بنت اسد کو اندر بلا کر علی کی ولادت کرا کر ابراہیم کے بیٹے کو کعبے میں لا کر بتا دیا کہ ابراہیم دیکھو میں نے اس طرح قبول کیا کہ تحریر مٹ جائے گی لیکن دیوار کعبہ کا نشان نہیں مٹے گا۔ صلوات پڑھے محمد والے خدا صاحب۔ آپ لوگ ذرا اور قریب آ جائیے، آ جائیے مولانا، آگے آ جائیے سر، تھوڑا اور آ جائیں آپ لوگ۔ تحریر مٹ جائے گی لیکن دیوار کعبہ کا نشان نہیں مٹے گا۔ اس طرح ہم نے دعا کی۔ اچھا 7 اجرت مانگی ہے ابراہیم نے کعبے کی تعمیر کے صلے میں، 7 اجرت۔ نبوت مانگی مل گئی، رسالت مانگی مل گئی، عصمت مانگی مل گئی، خلت مانگی مل گئی، حجیت مانگی مل گئی، امامت مانگی مل گئی، شیعت مانگی مل گئی۔ ہائے ہائے، جب یہ سارے عہدے مل گئے نا تو اب دونوں کے باپ بیٹے دعا کر رہے ہیں، ربنا وجعلنا مسلمین لک، پالنے والے ہم دونوں باپ بیٹے کو اب مسلمان بنا دے۔ ہائے ہائے ہائے، دیکھیے اب تک پچھلی 2 تقریر میں کئی لفظوں سے، فضل سے اور کل حسنہ سے آپ نے ولایت علی سنا اور سماعت فرمایا۔ آج لفظ اسلام پر گفتگو ہوگی۔ یہ جو ابراہیم دعا کر رہے ہیں ہم دونوں باپ بیٹے کو مسلمین لک، اپنے لیے مسلمان بنا دے، تو بتاؤ میرے سامعین کیا معاذ اللہ ابراہیم اور اسماعیل اس وقت تک مسلمان نہ تھے؟ بولو، اگر کسی کے ذہن میں یہ خیال ہے کہ دونوں مسلمان نہیں تھے تو میں لکھ کر دوں گا وہ کافر ہے، اس کے کفر میں کوئی شک نہیں۔ تو پھر یہ کون سا اسلام ہے جس کی تمنا ابراہیم جیسے نبی کر رہے ہیں، جو جد المعصومین ہے، شجرۃ الانبیاء ہے، خلیل اللہ ہے؟ اور حد یہ ہے کہ میرے رسول کے لیے بھی جو دعا مانگی وہ اس آیت کے بعد مانگی، ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم، پالنے والے ہمارے ذریت میں ایک رسول بھی بھیجنا۔ تو یہ کون سا اسلام ہے جس کی تمنا ابراہیم کر رہا ہے؟ بھائی ظاہر سی بات ہے، چیز وہ مانگی جاتی ہے
جو مانگنے تک موجود نہ ہو. بولتے رہیے گا تو بات بنے گی. چلیے یہیں پر رکے رہیے. بھائی آج تو میں بہت آیتیں پڑھوں گا اور بہت سی آیتوں سے ثابت کروں گا تاکہ ذہن آپ کا بالکل صاف ہو جائے، اور جب یہاں سے آپ جائیں تو آپ کا رواں رواں علی کی ولایت کی گواہی دے اور آپ کا بال بال علی ولی اللہ کی تلاوت کرے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. سورہ یونس پڑھیے گا. کون سا سورہ؟ یاد رکھ سورہ. کمال یہ ہے کہ اس آیت کا نمبر ہی 72 ہے. ہاں جناب نوح کہہ رہے ہیں ان اجری الا علی اللہ وامرت ان اکون من المسلمین. اے لوگوں، میں جو تمہیں تبلیغ رسالت کر رہا ہوں، اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، اس پر کوئی اجرت نہیں مانگتا. مجھے تو بس یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمین میں سے ہو جاؤں. آئی ہائی دیکھ رہے ہیں جو آدم ثانی کہلاتا ہے، نوح آدم ثانی کہلاتے ہیں، اور بڑے رسولوں میں پہلا درجہ ہے جناب نوح کا، ہے نا. اولو العزم رسولوں میں پہلا درجہ نوح کا ہے. اور کیا کریں، ہمیں تو بس اتنا حکم ملا ہے ان اکون من المسلمین، کہ میں مسلمین میں سے ہو جاؤں. تو بتائیے یہ نبوت کے بعد کون سا اسلام ہے جس کی تمنا آدم ثانی نوح نجی اللہ کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے چلیے یہ نوح کی دعا یاد رکھیے گا. جناب لوط، آج تو میں چھوڑوں گا نہیں کسی نبی کو بھی، اور جب نبیوں کا ذکر کروں گا تو پھر ملاؤں کی حیثیت کیا ہے. ہاں جناب لوط جو جناب ابراہیم کے زمانے میں تھے، اللہ جناب لوط کا ذکر کر کے سورہ ساریات میں کہہ رہا ہے فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، کہ اس بستی میں جس میں لوط رہتے تھے سوائے ایک گھر کے کوئی گھر مسلم کا تھا ہی نہیں. یعنی صرف مسلمانوں میں ایک گھر جناب لوط کا تھا. جبکہ جناب لوط نے 20 سال محنت کی، نتیجہ یہ نکلا کہ صرف ان کے گھر میں لوگ مسلمان تھے. غور کر رہے ہیں؟ تو اب یہ کون سا اسلام ہے؟ چلیے نوح کا ذکر ہو گیا، لوط کا ذکر ہو گیا. اب جناب یوسف کے پاس چلتے ہیں. سورہ یوسف میں جناب یوسف دعا کر رہے ہیں انت ولی فی الدنیا والآخرہ، پالنے والے تو دنیا میں بھی میرا ولی ہے، آخرت میں بھی میرا ولی ہے. توفنی مسلمہ وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ. پالنے والے ہمیں نبوت دے دی، مصر کی حکومت میں دے دی. اب اگر ہمیں موت دینا، توفنی، ہمیں وفات دینا تو مسلمان بنا کر دینا. وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور ہمیں صالحین میں شامل کر دینا. تو کون سا ہے یہ اسلام جو نبیوں کو اپنی نبوت پر بھاری دکھائی دے رہا ہے، اپنے مناصب سے زیادہ قیمتی اور وزنی نظر آتا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مسلم بنا کر موت دینا. اچھا مومنوں سے بھی اللہ نے جو مطالبہ کیا آئے سن لو. وہ کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے مومنو تقوی الہی اختیار کرو اور ہرگز ہرگز نہ مرنا. لا تموتن کا ترجمہ جس عالم سے بھی جی چاہے کرا لینا. اور ہرگز ہرگز مرنا نہیں، الا وانتم مسلمون، مگر یہ کہ تم مسلمان ہو. تو یہ اسلام کون سا بھائی؟ حالانکہ جس اسلام کو ہم جانتے ہیں اس کے بعد ایمان ہے،
اس کے بعد تقوی ہے، اس کے بعد روحانیت ہے، اس کے بعد خلت ہے، اس کے بعد نبوت ہے، اس کے بعد رسالت ہے، اس کے بعد امامت ہے، اس کے بعد شیعت ہے۔ اور یہ اللہ کہہ رہا کہ ہرگز نہ مرنا مگر یہ کہ تم مسلمان ہو۔ تو کون سا ہے یہ اسلام؟ یہی اسلام ڈھونڈنا ہے، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہرگز ہرگز موت نہ آئے۔ تو یہاں پہ پتہ یہ چلا کہ مومن ہمیشہ اپنے اختیار سے مرتا ہے، ورنہ اللہ کو کہنا کہ مرنے سے پہلے مسلمان ہو جاؤ، مگر کیا رہا ہرگز نہ مرنا مگر یہ کہ مسلمان ہو۔ تو اس کا مطلب مومن اپنے اختیار سے مرتا ہے۔ تو فقرہ کہہ دو عزیزو، جب مومن کو موت کا جبر نہیں مار سکتا، جاہلو امیر المومنین کو موت کیسے مار سکتی ہے؟ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ خدا سلام۔ یعنی آپ آدم سے لے کر عیسیٰ تک جس نبی کی بات کریں گے، اللہ اس سے یہی کہہ رہا ہے مسلمین میں سے ہو جاؤ، مومنین میں سے ہو جاؤ، مقنتین میں سے ہو جاؤ۔ تو نوح کا ذکر سنا، ان کی تمنا مومنین مسلمین میں سے ہو جاؤں۔ جناب لوط کی خواہش مسلمین میں سے ہو جاؤں۔ ابراہیم و اسماعیل کہہ رہے ہیں مجھے مسلمان بنانا۔ یوسف کی تمنا مسلم بنا کر وفات دینا۔ چلیے سب نبیوں کو رہنے دیجئے، جو سید الانبیاء ہے، جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں محمد رسول اللہ، سورہ انعام میں اللہ اپنے لاڈلے نبی سے کہہ رہا ہے، میں روایت نہیں پڑھ رہا ہوں، لاڈلے نبی سے کہہ رہا ہے، قل اے حبیب کہہ دیجئے انی امرت ان اکون اول من اسلم ولا تکونن من المشرکین، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ پہلا مسلم میں بنوں، آئی ہائے ہائے، اور میں مشرکین میں سے نہ ہوں۔ اور اس آیت کا نمبر ہی 14 ہے۔ اللہ اکبر، اس آیت کا نمبر 14 ہے، جا کر دیکھ لیجیے گا سورہ انعام۔ تو یہ کون سا ایمان ہے عزیزوں؟ اب زیادہ مجھے بھی برداشت نہیں کیا جاتا، جس کی معافی نبیوں کے نبی کو نہیں۔ یہ کون سا اسلام ہے جس کی معافی مصدر ایمان کو نہیں؟ سرکار باقر العلوم سے پوچھا مولا یہ کون سا اسلام ہے جو نبوت پر بھاری، رسالت پر بھاری، امامت پر بھاری؟ مسکرا کر فرمایا ہے یا ولایت علی ابن ابی طالب۔ اللہ سلامت رہو، خدا سلامت رکھے۔ یہ اسلام علی کی ولایت ہے۔ کچھ تو خدا کی قسم علی کی ولایت میں ابراہیم و اسماعیل کو نظر آئی کہ نبوت کے بعد وہ شے مانگی۔ پروردگار، اب ابراہیم کا یہاں پہ رشک سمجھ میں آتا ہے، یعنی گویا ان کے کہنے کا مقصد ہے ان نبیوں کا، سارے نبیوں کا، کہ پالنے والے نبوت تو دے دی، رسالت تو عطا کر دی، خلت بھی دے دی، امامت بھی دے دی، پالنے والے اب علی کی ولایت بھی تو عطا فرمایا۔ اب رشک خلیل سمجھ میں آتا ہے، اب علی کی ولایت بھی عطا فرما۔ عزیزو کتنے خوش نصیب ہو تم جو چیزیں نبیوں کو مانگنے کے بعد ملی، ہائے ہائے ہائے، کعبے کی تعمیر کے صلے میں ملی، وہ ماں نے تمہیں دودھ میں ملا کر وہ ولایت علی پلا دی ہے۔ اللہ خدا سلامت ہے۔ کتنے خوش دل میں علی کی ولایت ہے، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدر، خدا سلامت رکھے۔ تو
کتنے خوش نصیب ہے جو نبیوں کو مانگنے کے بعد ملی، وہ ماں نے تمہیں دودھ میں ملا کر تمہاری گھٹیوں میں پلا دیا ہے۔ تو اب سمجھ میں آئی کہ اسلام نام ہے علی کی ولایت کا۔ سمجھ میں آ گئے میرا ہر سامع؟ تو اب مجھے اجازت دو میں 2 آیتیں اور پڑھوں۔ اسلام نام ہے علی کی ولایت کا، اسی لیے تو اللہ اترا کر مچل مچل کر سورہ آل عمران میں کہہ رہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین بس اسلام ہے، یعنی علی کی ولایت ہے۔ آ گئی نا سمجھ میں؟ اسلام ہے علی کی ولایت، تو اللہ کے نزدیک دین بس علی کی ولایت کا نام ہے۔ اور اس کے بعد جو اللہ نے سورہ آل عمران میں جو تاکید کی، وعید سنائی، اب سننا، جب ثابت ہو رہا ہے بار بار کہ اسلام نام ہے علی کی ولایت کا، توجہ عزیزوں، اب اللہ نے دیکھا جب بات ولایت کی ہوگی تو کوئی ولایت مولویت کی بات کرے گا، آئی یار کہاں بیٹھے ہو، کوئی ولایت مطلقہ کی بات کرے گا، کوئی ولایت مخصوصہ کی بات کرے گا، کوئی ولایت ظاہری کی بات کرے گا، کوئی ولایت باطنی کی بات کرے گا، کوئی ولایت صغرا کی بات کرے گا، کوئی ولایت کبرا کی بات کرے گا۔ اللہ نے فیصلہ کر دیا ان ولایت کی اللہ کی نگاہ میں ٹکے ٹکے بھر بھی حیثیت نہیں ہے، رتی بھر بھی حیثیت نہیں ہے۔ اگر اللہ کی نگاہ میں ولایت ہے تو بس علی کی ولایت ہے۔ کسی مولوی کی ولایت، کسی عالم کی ولایت اللہ کی نگاہ میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اس لیے اللہ نے سورہ آل عمران میں آگے چل کر کہا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یاد رکھو جو علی کی ولایت کے علاوہ کسی اور کی ولایت لائے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، میں اللہ اسے ہرگز قبول نہیں کروں گا۔ اور نہ صرف یہ کہ میں قبول نہیں کروں گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، دنیا میں وہ کامیابی حاصل کرے تو بے شک کر لے، لیکن آخرت میں وہ خسارے والوں میں سے ہوگا۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ کوئی کنفیوژن تو نہیں بھائی؟ کنفیوژن ہو تو میں موقع دے رہا ہوں، آج اسی علی کی ولایت کی جوتیوں کے صدقے میں سوال کر سکتے ہو، نہیں تو چلیے خدا جزائے خیر دے۔ علی کی ولایت کے علاوہ کسی اور کی ولایت لے گئے، یہی شرک ہے، یہی شرک ہے۔ خبردار علی کی ولایت میں کسی کو شریک نہ کرنا، ورنہ تمہاری ساری عبادتیں منہ پر مار دی جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو اب ابراہیم کی بات پھر سنو۔ ابراہیم کہہ رہے مجھے مسلمان بنا دے اپنے لیے۔ سائل نے کہا مولا ولایت علی کی، ولایت علی کی، مسلم بنا دے اپنے لیے، لفظ ہے نا مسلمین لگ، اپنے لیے مسلم نا، تو ولایت تو علی کی ہے، مسلمان بنا دے اپنے لیے، یہ کیا ہے؟ مسکرا کر فرمایا اس لیے کہ ولایت علی ولایت اللہ، آئی ہائے علی کی ولایت اللہ کی ولایت ہے۔ اللہ اکبر، خدا سلامت رکھے۔ علی کی ولایت اللہ کی ولایت ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں پھر سائل نے پوچھا مولا وجہ کیا ہے؟ علی کی ولایت اللہ کی ولایت، مخلوق کی ولایت کیوں نہیں؟ خالق کی ولایت کیوں ہے؟ مرزوق کی ولایت کیوں نہیں؟ رازق کی ولایت کیوں ہے؟ عبد کی ولایت کیوں نہیں؟ معبود کی ولایت کیوں ہے؟ مسکرا کر فرمایا سن اس لیے لأن علی من اللہ کالفعل من المصدر۔ آئی آئی پڑھے لکھے حضرات کے لیے فقرہ ہے، خدا کی قسم کاش آج میرے سامنے علماء روحانیین بیٹھے ہوتے اور میں یہ مجلس پڑھتا تو دیکھتے وہ کیا دل کھول کر داد دیتے۔ فرمایا امام نے اس لیے کہ علی کی اللہ سے وہی نسبت ہے جو مصدر کی فعل سے ہوتی ہے۔
اللہ اکبر، صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ آ گئی سمجھ میں؟ علی کی اللہ سے وہی نسبت ہے جو فعل کی مصدر سے ہوا کرتی ہے۔ کیا مطلب عزیزوں؟ مصدر اور فعل میں رابطہ کیا ہے؟ مصدر جو پڑھے لکھے حضرات ہیں بہرحال وہ تو ضرور میرا ساتھ دیں گے، مصدر اپنی ذات میں تنہا ہوتا ہے نا، خدا سلامت رکھے۔ مصدر اپنی ذات میں اکیلا ہوتا ہے، اور جب تک اس کا جی چاہتا ہے اکیلا ہی رہتا ہے، اور جب مصدر چاہتا ہے کہ کوئی اسے پہچانے، کوئی اسے جانے، تو پھر مصدر اپنے سے صیغے صادر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، کاش کے اتر جائے تیرے دل میں یہ قرآنی بات۔ جی جب مصدر چاہتا ہے کہ کوئی اس کو جانے تو کیا کرتا ہے؟ اپنے سے صیغے صادر کرتا ہے۔ مولوی گردانے تو پڑھا دیتے ہیں لیکن حقیقت نہیں سمجھاتے۔ اللہ اکبر۔ اب آپ کو حدیث سمجھ میں آئی؟ یہ جو حدیث قدسی ہے، کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق، میں چھپایا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں، تو میں نے محمد و آل محمد کو خلق کیا۔ جیسے مصدر صیغے صادر کرتا ہے، ایسے ہی ذات کبریائی سے یہ 14 کے 14 صادر ہوئے۔ اللہ اکبر۔ اور میری نہیں مانتے نہ مانا، تمہاری یہاں ناظمیہ ہے، سلطانیہ ہے، اور شیعہ پی جی کالج ہے، بڑے بڑے ادارے ہیں، اور میں ابھی 3 دن ہوں لکھنؤ میں، جا کے پوچھنا اگر کوئی عالم رد کر دے، خدا کی قسم مجلس پڑھنا چھوڑ دوں گا۔ جب بھی کوئی مصدر اپنے سے صیغے صادر کرتا ہے تو وہ پورے کے پورے 14 ہوتے ہیں۔ ارے یار اب اس سے بڑی بات کیا کہوں گا میں؟ پورے کے پورے 14 ہوتے ہیں، جا کر کے علماء سے پوچھ لینا۔ ہوتے ہیں نا قبلہ؟ دیکھیے ہاتھ اٹھا دیا، صلوات پڑھے محمد وال۔ اور جو معنی مصدر کا ہوتا ہے وہی معنی صیغوں کا بھی ہوتا، تھوڑے سے زمانے کے حالات کے بدلنے سے معنی بدلتا ہے۔ مثلا خلق مصدر ہے، اس کے معنی ہے پیدا کرنا، خلق کرنا۔ جب آپ گردانے بناؤ گے نا تو آپ گردانے بنے خلقا خلقا خلقو خلقت خلقتا خلقنا، خلقتا خلقتما خلقتم خلقتے خلقتما خلقتنا خلقتو خلقنا۔ گن لو بھائی، گن لو، جتنے بھی مصدر سے جتنے بھی صیغے صادر ہوتے ہیں اس کی تعداد کیا بنتی ہے؟ 14۔ گردانے جن مصدروں کی گردانے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کے صیغے 14 ہیں۔ اور یاد رکھیے آپ، جہاں تعداد 1 سے زیادہ ممکن نہیں اس کی گردان ہی نہیں۔ ہائے ہائے ہائے، خدا کی قسم میں نے کیا قیمتی موتی آپ کی جھولی میں ڈال دیا، خدا کی قسم تمہیں آگے جا کر کے پھر کبھی سمجھ میں آئے گا۔ جن مصدر کی تعداد 1 سے زیادہ جہاں ممکن نہیں ہے اس کی گردان نہیں ہے۔ جب میں نے تلاش کیا تو مجھے 3 لفظ عربی کے ایسے ملے جس کی گردان ہی نہیں ہے۔ ہائے ہائے، اللہ کی گردان نہیں کیونکہ اللہ ایک ہے۔ ہائے ہائے، سبحان کی گردان نہیں کیونکہ بس وہ تنہا ہے اس صفت میں، ٹھیک ہے۔ رحمان کی گردان نہیں، نہ رحمان کی گردان، نہ سبحان کی گردان، نہ لفظ اللہ کی گردان۔ اس کے علاوہ جتنے بھی مصدر ہیں، میرا علم جہاں تک ہے، جو ڈھونڈو، جتنے بھی مصدر ہیں سب کی گردانے ہیں، اور صیغے کتنے بنتے ہیں؟ 14 بنتے ہیں۔ بھائی خلق مصدر ہے، خلق یخلق گردان ہے، احیا مصدر ہے، احیا یوہی گردان ہے، اماتت مصدر ہے، اماتا یمیتو گردان ہے، رزق مصدر ہے، رزقا یرزقو گردانے ہیں، اور پورے 14 بنتے ہیں۔ اور ضربا یضربو کی ضربے کھا کر جہلا یجہلو کی وادی میں بھٹکنے والے ملاؤ،
یا تو گردانے بند کر دو، ورنہ جب تک گردانے کرو گے خلق کی، رزق کی، احیاء کی، ممات کی، مصدر کی، رزق کی، رحمہ کی، میں تمہارے گردن پر پاؤں رکھ کے کہوں گا خالق 14 ہے، مالک 14 ہے، رازق 14 ہے، مارنے والے 14 ہے، زندہ کرنے والے 14 ہے۔ اور اگر جو ڈر رہے ہو نا مانتے ہوئے کہ جب رازق 14 خالق 14 تو اللہ کیا ہوا؟ او جاہلو، یہ کائنات کے رازق ہے، اللہ ان کا رازق ہے۔ اللہ صلوات پڑھے محمد۔ خدا سلامت رکھے۔ ایک اور صلوات پڑھے محمد۔ ورنہ گردانے کیوں ہوتی؟ اگر خالق 14 نہ ہوتے، رازق 14 نہ ہوتے تو پھر 14 صیغے کیوں ہوتے؟ 14 گردانے کیوں ہوتی؟ ماننا پڑے گا 14 خالق ہے، رازق ہے، فرق اتنا ہے یہ کائنات کو روزی دیتے ہیں، اللہ انہیں رزق دیتا ہے۔ ایک اور صلوات پڑھے محمد والے۔ ٹھیک ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ابراہیم نے کہا وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہماری ذریت میں سے بھی ایک گروہ کو، ایک طبقے کو مسلمان رکھنا۔ سائل نے پوچھا مولا ابراہیم کی بادشاہی نہیں، اپنے دور کے انسانوں کے امام ہے، تو چاہیے تھا سب کے لیے دعا کر دیتے کہ سب کو علی کی ولایت عطا فرما، سب کو مسلمان بنا۔ اگر سب کو علی کی ولایت مل جاتی تو کوئی آپ کے جد کا دشمن تو نہ ہوتا، سب چاہنے والے ہوتے، سب حبدار ہوتے، سب آزادار ہوتے، کوئی علی کا دشمن نہ ہوتا۔ ٹیک لگائے بیٹھے تھے، امام ٹیک چھوڑ کر کھڑے ہو گئے اور مسکرا کر کہا بلا ولیکن مال خلیل اللہ لأولاد الزنا۔ ہائے ہائے ہائے، ابراہیم سب کے لیے دعا تو کر دیتے لیکن اللہ کے خلیل کو زنا زادوں سے کیا لینا دینا؟ اللہ خدا سلامت رکھے، خدا سلامت رکھے۔ کیا سمجھا اس سے؟ پتہ یہ چلا علی کی ولایت حلال زادوں کا مذہب ہے۔ ارے بھائی اب اس سے بڑی بات کیا کہوں میں؟ علی کی ولایت حلال زادوں کا مذہب ہے۔ ہاں خدا کی قسم حرام زادوں کے سامنے تو نبی بھی علی ولی اللہ کہے تو وہ پڑھنے کا نہیں، کیونکہ علی کی ولایت باپ کی شرافت سے نہیں ملتی، ماں کی طہارت سے ملتی ہے۔ اللہ اکبر، گھبرا تو نہیں گئے؟ جناب شہزادی نے زینب سلام اللہ علیہا نے دربار ابن زیاد میں کہا تھا، ہاں جب ملعون اکڑ رہا تھا، بہت بڑا خطبہ ہے مگر میں وہ پورا نہیں سنانے جا رہا، 2-4 جملے کہا تھا سن ابن زیاد، یہ ہماری کریمی ہے کہ تمہارا لشکر میدان کربلا سے صحیح سالم واپس آ گیا، ورنہ خدا کی قسم اگر میرا بھائی چاہتا تو جو تلوار تم حسین کو مارنے کے لیے لائے تھے الٹا تمہارے گلوں پہ پھر جاتی۔ اللہ اکبر، اگر میرا بھائی چاہتا تو تمہارے گھوڑے شیر بن جاتے، ناکے چیتے بن جاتے، تلواریں بچھو بن جاتے، تمہیں ہی ڈنگ ڈنگ کے مار دیتے۔ وَلَكِنَّ عَادَتُنَا الْكَرَمُ، لیکن کیا کیا جائے، کرم کرنا تو ہماری عادت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ نے میرے نانا سے کہا تھا فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، اے حبیب کافروں کو تھوڑی مہلت دے دے،
آئی ہائے ہائے، کافروں کو تھوڑی مہلت دے دی. آپ سمجھ نہیں رہے خدا کی قسم. شہزادی کا یہ کہنا ابن زیاد کے دربار میں کہ اللہ نے میرے نانا سے کہا تھا کافروں کو مہلت دے دے، اس لیے ہم بھی تمہیں مہلت دے رہے ہیں. دلیل ہے اس بات کی کہ ہو کافر جاؤ مہلت ہے. صلوات پڑھیں محمد والے. پھر بی بی کو خیال آیا کہیں مہلت کے بارے میں اس سے غلط فہمی نہ ہو جائے. فوراً بی بی نے پہلو بدلا اور کہا ابن زیاد کے فاسق درباریوں، تم کیا سمجھتے ہو 9 محرم کو سورج ڈوب رہا تھا، عاشور کی رات چھا رہی تھی. میرے بھائی حسین نے میرے غازی کو بھیجا کہ بھیا جاؤ اور اس سے 1 رات کی اجازت لے لو. تو اگر کوئی اس غلط فہمی کا شکار ہے کہ ہم نے جو 1 رات کی مہلت لی تھی وہ موت ٹالنے کے لیے لی تھی، تو خبردار اس غلط فہمی کو دور کر لے. یار کہاں بیٹھے ہو بھائی؟ میں لکھنؤ کے مجمع میں پڑھ رہا ہوں، صاحبان علم و فہم جہاں ہزاروں مجلسیں سنتے ہو. اگر کوئی اس غلط فہمی کا شکار ہے کہ ہم نے موت کو ٹالنے کے لیے مہلت لی تھی تو دور کر لے. ارے جب مرنا ہی ٹھہرا تو موت کو ٹالنا کیسا؟ جب شہید ہی ہونا ہے تو تاخیر کیسی؟ بی بی کہتے سنو جاہلو، ہم نے موت کو ٹالنے کے لیے مہلت نہیں مانگی تھی بلکہ تمہیں توبہ کرنے کے لیے 1 رات کی مہلت دی تھی. بھائی کیا کرو بھائی، کیسے بیٹھے ہیں خاموش؟ اللہ اکبر. ہم نے مہلت لی نہیں تھی، تمہیں توبہ کرنے کے لیے 1 رات کی مہلت دی تھی. تم نے دیکھا نہیں جو ہمارے حصے کا تھا پھر توبہ کر کے آ نہیں گیا. ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر. صلوات پڑھے محمد والے. جو ہمارے جو ہمارے حصے کا تھا حر توبہ کر کے آ نہیں گیا. ہم تو حر کا انتظار کر رہے تھے، ہم تو حبیب کا انتظار کر رہے تھے جو میرے حصے کا تھا. آیا میں کیا کروں خدا کی قسم. دیکھیے شیطان جب بارگاہ خداوندی سے نکالا گیا نا، سورہ نساء پڑھیے گا تو اس ملعون نے اللہ کو چیلنج کیا، لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، کہ تیرے بندوں میں جتنا میرا حصہ ہے میں لے لوں گا، لے کر رہوں گا. ایک ہے شیطان کا حصہ، ایک ہے رحمان کا حصہ. آئی 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 کیا مطلب؟ بھائی آدم بنا ہے انسان 4 چیزوں سے بنا ہے کہ نہیں؟ آدم بھی مٹی پانی آگ ہوا. مٹی کا مالک نبی، پانی کا مالک نبی، مٹی کا مالک علی. آگ حصہ ہے شیطان کا. شیطان کی خواہش یہ ہے کہ میں جہنم میں لے جاؤں، علی کی تمنا یہ ہے میں جنت میں لے جاؤں. جنت میں جانے والے تھوڑے، جہنم میں جانے والے زیادہ. اور شیطان کہہ رہا جو میرا حصہ ہے وہ میں لے کر رہوں گا. تو عزیز و فقرا یہی تو کہنا ہے کہ اللہ کی مخلوق میں اگر شیطان حصہ دار ہو جائے تو شرک نہیں ہوتا. جنتی مخلوق کے علی حصہ دار ہو جائے، شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ شہزادی نے کہا تھا یبن النابغہ لن تستطیع ان تاخذ نصیبنا، او فلاں عورت کے بیٹے. نہیں سمجھ رہے خدا کی قسم. اس کے ہاتھ اٹھ رہے ہیں لیکن بعض لوگ اللہ جانے کس غم میں سر جھکائے بیٹھے ہیں. بھائی علامہ ناصر عباس کہا کرتے تھے جسے علی خیرات دے ہاتھ اسی کے اٹھتے ہیں، اور جسے علی خیرات نہ دے نماز میں نہیں کھلتے، مجلسوں میں کیا کھولیں گے. تو کیا کہا تھا شہزادی نے؟ او فلاں عورت کے بیٹے، مرد کا بیٹا نہیں کہا.
یبن النابغہ، او فلاں عورت کے بیٹے. شہزادی کا یہ کہنا دلیل ہے اس بات کی کہ میرے بابا کا دشمن باپ کا نہیں ماں کے بیٹے ہوا کرتے ہیں. ماں کے بیٹے ہوا کرتے ہیں. کہتے سن، میں اپنے نانا سے سنا کرتی تھی، میرا نانا میرے بابا سے کہتا تھا بغض علی علامت المکتوبت علی جبہت الاولاد الزنا، کہ زنا زادوں کی پیشانی پہ علی کا بغض لکھا ہوتا ہے. اللہ جانے کہاں کھوئے ہو یاروں. بس 2 جملے کہہ کر سمیٹوں گا، زیادہ نہیں. کیا کہا؟ بغض علی، علی کا بغض علامت المکتوبت ہے، لکھی ہوئی علامت ہے، علی جبہت الاولاد الزنا، زنا زادوں کی پیشانی پہ. جب بی بی نے یہ فقرہ کہا نا، ابن زیاد کے دربار میں سے ایک زنا زادہ اٹھا اور بی بی کو چیلنج کر کے کہا یا بنت ابی تراب ماذا تقولین، او ابو تراب کی بیٹی، جب چاہتی ہو اپنے بابا کے فضائل گڑھتی رہتی ہو. ہم نے تو نہیں دیکھا، کیا کہہ رہا ہے؟ ہم نے تو نہیں دیکھا کہ کسی کی پیشانی پہ بغض علی لکھا ہو. ہم نے تو کسی کی پیشانی پہ نہیں دیکھا. کیسے لکھا ہوتا ہے؟ کیف مکتوبن، کیسے لکھا ہوتا بغض علی؟ ہم نے تو کسی کی پیشانی پہ بغض علی لکھا نہیں دیکھا. بی بی نے مسکرا کر کہا ہاکذا مکتوبن، ایسے ہی تو لکھا ہوتا ہے، جو چھپائے نہ چھپے. صلوات پڑھے محمد والے. ہاکذا مکتوبن، ایسے ہی لکھا ہوتا ہے جیسے تیری پیشانی پہ ابھر کے آ گیا. اور بس ایک روایت سنو، جناب سلمان، ابو ذر، بلال، مقداد، عمار، عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عباس، یہ سارے کے سارے با جماعت رسول کی خدمت میں آ گئے. یا رسول اللہ، اللہ با جماعت. میں نے فکرہ کہا ہے واللہ جانے کیا کروں، میں جب سروں سے گزر رہا ہے، خریدار نہیں ہے جملوں کے، کل سے جملے چھپاؤں گا. جی آئے اور آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ سے دشمنی بندے دل میں چھپا لیتے، آپ کی ذات کے ساتھ جو کینہ اور بغض ہو وہ بھی بندے چھپا لیتے ہیں. ہم لاکھ خدا کی بڑائی کریں، چپ چاپ سنتا رہے گا. لاکھ آپ کے فضائل پڑھے، خاموشی سے سنتا رہے گا. لیکن یا رسول اللہ چکر سمجھ میں نہیں آتا، علی کا بغض چھپائے نہیں چھپتا. یار بولو گے تو لطف آئے گا نا. علی کا بغض چھپائے نہیں چھپتا. مسکرا کر رسول نے کہا سلمان، ابو ذر، بلال، مقداد، عمار، ابن عباس، ابن مسعود، کان کھول کر سن لو. ہو سکتا ہے کوئی بندہ دشمن توحید بھی ہو اور حلالی بھی ہو سکتا ہے. جیسے فرعون اللہ کا دشمن بھی ہے اور حلالی بھی ہے. سرکار باقر نے نہیں کہا تھا جب سید سجاد ہتکڑیوں سمیت دربار یزید میں پہنچے نا، تو یزید کہتا یہ کیسے بچ گیا؟ سجاد کی طرف اشارہ کر کے سارے مارے گئے، یہ کیسے بچ گیا؟ اسے بھی قتل کرا. تو سرکار باقر آگے بڑھے اور کہا سن یزید، میں تمہیں ایک نصیحت کر رہا ہوں. تمہیں پتا ہے نا فرعون کے دربار میں جب موسیٰ گئے تھے اور تبلیغ بھی کی تو فرعون نے موسیٰ کو قتل نہیں کرایا، اسے ملک سے نکال دیا، ملک بدر کر دیا، مگر فرعون نے قتل نہیں کیا. جبکہ درباریوں نے مشورہ بھی دیا تھا کہ موسیٰ اور ہارون کو قتل کرا دے، مگر فرعون نے کہا نہیں، قتل نہیں کرانا، اسے نکال دیتے. تو جانتے ہو فرعون نے قتل کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ وہ دشمن خدا تو تھا لیکن وہ حرامی نہیں تھا. اس کے دربار میں حرامی کوئی نہیں تھا.
اور تیرے دربار میں حلالی کوئی نہیں، کیونکہ حجت خدا کے قتل کا مشورہ سوائے حرامی کے کوئی نہیں دیتا۔ اللہ اکبر، ٹھیک ہے؟ تو وہی پیغمبر کہتے ہیں کہ خدا کا دشمن بھی ہو حلالی بھی ہو، جیسے فرعون ہو سکتا ہے کوئی بندہ میرا دشمن ہو اور پھر صحیح نسب والا ہو سکتا ہے، جیسے خود رسول نے فرمایا، جیسے میرا چچا ابو لہب کتنا بڑا میرا دشمن ہے، عبد المطلب کا بیٹا ہونے میں بھی شک نہیں اور میرا دشمن ہونے میں بھی شک نہیں، لیکن سلمان ابو ذر ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی بندہ دشمن علی بھی ہو اور پھر حلال زادہ بھی ہو۔ صلوات پڑھے محمد۔ تو عزیزوں یہ ہے اسلام جس کی تمنا ابراہیم جیسے نبی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ کیا مطلب؟ بار بار پتہ چلا ایمان کے بعد اسلام اور پھر اسلام کے بعد ایمان، یعنی صرف علی کی ولایت کا اقرار کافی نہیں ہے جب تک کہ عمل سے اس کا اظہار نہ ہو۔ آئی 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 بھائی ایک آیت اور پڑھ دوں، بہت ٹائم زیادہ ہو گیا، میں کیا کروں؟ اللہ کہہ رہا ہے سورہ بقرہ میں ہی، سورہ بقرہ میں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ ایمان والے سے کہہ رہا ہے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یہ الٹا معاملہ ایسا نہیں لگا ہے کہ بھائی اگر میں یہ کہوں کہ اے بی اے ایم اے والوں جب تک بی اے نہ کر لو ایم اے میں نہ آنا، کہو گے دماغ خراب ہے مولوی کا، بھائی بی اے کر کے ہی تو ایم اے میں آئے ہیں، یہی تو کہو گے نا۔ تو پھر ایمان والے سے کہہ رہا اسلام میں داخل ہو جاؤ، اسلام لا کر ہی تو ایمان لایا، اسلام لانے کے بعد ہی تو ایمان لایا۔ بھائی اعرابی نہیں آیا تھا سورہ حجرات میں، کیا کروں آیتیں تو بہت ہے، اعرابی آیا تھا پیغمبر کی خدمت میں، قالت الاعراب آمنا، اور کیا کہا؟ ہم ایمان لائے، قل بل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، یہ مت کہو کہ تم ایمان لائے، تم تو ابھی اسلام لائے ہو۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان تو ابھی تمہارے دل میں داخل ہی نہیں ہوا۔ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اس وقت ایمان داخل ہوگا جب تم اللہ کی بھی اطاعت کرو گے، اس کے رسول کی بھی اطاعت کرو گے۔ تو یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ وہی ہے کہ علی ولی اللہ پڑھنے کے بعد بھائی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اسلام ہے، علی ولی اللہ ایمان ہے، اس کا اقرار کرنے کے بعد پھر اس کا عملاً اظہار بھی ہو، زبان سے اظہار ہو، عمل سے اظہار ہو، اعضاء و جوارح سے اظہار ہو۔ یہی وجہ ہے جب تم اظہار کر دیتے ہو نا، اقامت کہتے ہو، جماعت سے پڑھو یا بے جماعت، بس یہی سن کے ختم گفتگو، پھر کل انشاءاللہ ایک اور صلوات پڑھ لیں محمد والے۔ اذان میں اللہ اکبر اللہ اکبر اشہدو ان محمد رسول اللہ، اس کے بعد کیا کہتے ہو؟ اشہدو ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ و وصی رسول اللہ و خلیفتہ، پڑھتے ہو نا۔ اس کے بعد کیا کہتے ہو؟ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے، حی علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف، کامیابی کی طرف، حی علی خیر العمل، آؤ خیر عمل کی طرف۔ اور یہ کہنے کے بعد فوراً کیا کہتے ہو؟ قد قامت الصلاۃ۔ کرو ترجمہ، جس مولوی سے جی چاہے کرا لینا، کیا معنی ہے؟ قد قامت الصلاۃ، صلاۃ قائم ہو گئی۔ بھائی عالم بیٹھے ہیں میرے سامنے، خدا کی قسم جا کے پوچھنا ان مدرسوں میں جن کے نام لیے میں نے کہ قد قامت الصلاۃ کے معنی کیا ہے؟ صلاۃ قائم ہو گئی، ماضی کا صیغہ ہے، قائم ہو گئی، قد تحقیق کے، صلاۃ قائم ہو گئی، ابھی نہ قیام کیا
نہ قرات کیا، نہ رکوع کیا، نہ سجدے کیے، اور اللہ کہلوا رہا ہے، نبی بتا رہے ہیں قد قامت الصلاۃ، نماز قائم ہو گئی۔ ہاں عزیزوں، ادھر تم نے خیر العمل کا اظہار کیا، علی ولی اللہ کا اعلان کیا، اللہ نے کہہ دیا قد قامت الصلاۃ، نماز قائم ہو گئی۔ ہائے ہائے ہائے، جو خدا سلامت۔ ادھر تم نے علی ولی اللہ کا اقرار کیا، تمہیں سند مل گئی خدا کی طرف سے، سرٹیفکیٹ ڈگری مل گئی، قد قامت الصلاۃ، نماز قائم ہو گئی، صلاۃ قائم ہو گئی، کیونکہ تم نے ولایت جیسی عظیم شے کی جو گواہی دے دی۔ تو سوچو عزیزو، جس کے بغیر ولایت قائم نہ ہوتی ہو، اس کے بغیر جنت کیسے مل جائے گی؟ بس عزیزوں، پھر انشاءاللہ کل موقع ملا تو اسی سلسلے کو آگے بڑھاؤں گا۔ آج میں نے لفظ اسلام سے سمجھایا، پچھلے دنوں لفظ حسنہ سے سمجھایا تھا، اس سے پہلے لفظ فضل سے سمجھایا تھا، اور انشاءاللہ کل لفظ صلاۃ کی حقیقت بتاؤں گا۔ بس انشاءاللہ یہ موضوع دے دیا ہے، کل پوری گفتگو اسی پہ رہے گی، ادھر ادھر کچھ نہیں، ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آ گیا؟ اسلام علی کی ولایت ہے، ولایت قائم ہے تو حسین کے دم سے قائم ہے۔ اگر حسین کے کلیجے میں یہ طاقت نہ ہوتی کہ جوان بیٹے کے سینے سے برچھی نکالے، تو نہ توحید ہوتی، نہ نبوت ہوتی، نہ ولایت ہوتی۔ اللہ اکبر۔ عزاداروں، حکم ملا ہے کہ جناب علی اکبر کے مصائب پڑھوں۔ کون علی اکبر عزاداروں؟ جس کے سر کو نوکے نیزہ پہ جب چڑھتے ہوئے بازار شام میں ایک عیسائی عورت نے دیکھا تو یہ کہا، اے مرنے والے، کاش تیرے مرنے سے پہلے تیری ماں مر گئی ہو۔ ارے اونٹ پہ بیٹھی ہوئی ام لیلا کے کان میں یہ آواز گئی، تڑپ کر لیلا کہتی ہے، ضعیفہ میرا اکبر مارا گیا، مارسن بستہ بے کجاوا اونٹوں پر اجر رسالت وصول کر رہی، اجرکم علی اللہ۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ عزاداروں، شہزادہ علی اکبر بابا کی خدمت میں ہے، بابا مجھے بھی مرنے کی اجازت دے دو۔ باپ نے ایک مرتبہ سر سے پاؤں تک علی اکبر کو دیکھا اور تڑپ کر کہا، بیٹا اکبر، کیا کوئی باپ بھی بیٹے کو مرنے کی اجازت دیتا ہے؟ لیکن یہ وقت کی بات ہے، بیٹا جاؤ پہلے اپنی پھوپھی اماں سے تو اجازت لے لو، کیونکہ مجھ سے زیادہ تم پر ان کا حق ہے۔ اللہ اکبر۔ شہزادہ علی اکبر خیمے میں آئے، سیدانیوں نے چاروں طرف سے حلقہ بنا لیا، ثانیہ زہرا نے تڑپ کر رونا شروع کیا، بیٹا علی اکبر، کیا میں نے اسی دن کے لیے تمہیں 18 برس پالا تھا؟ اللہ اکبر۔ ام لیلا کہتی ہے، میرے بیٹا علی اکبر، میرے دل میں بڑے ارمان تھے بیٹا، تجھے شادی رچانے کا ارمان، تجھے دولہا بڑھانے کا ارمان، سب خاک میں مل گئے بیٹا۔ ہر جوان بیٹا اپنی مجبور ماں کا سہارا ہوتا ہے، لیکن میری قسمت میں یہ ہے کہ میں تیری چاند سی صورت کو خاک و خون میں غلطہ دیکھوں۔ اللہ اکبر۔ بڑی مشکل کے شہزادہ خیمے سے آئے اور بابا سے کہا، مجھے اجازت دیجئے۔ حسین نے اجازت تو دی، لیکن جانب آسمان نگاہ بلند کی اور کہتے، پالنے والے گواہ رہنا، میرا وہ بیٹا جا رہا ہے جو صورت میں، سیرت میں، رفتار میں، گفتار میں میرے نانا سے مشابہ تھا۔ پالنے والے، جب بھی مجھے نانا کی یاد آتی تھی میں اکبر کی صورت دیکھ لیتا تھا۔ اللہ اکبر۔ ابھی علی اکبر تھوڑی دور چلے تھے کہ پیچھے سے کسی کے آنے کی آہٹ سنی۔ اب جو علی اکبر نے مڑ کے دیکھا، کیا دیکھا؟ ضعیف باپ کمر تھامے پیچھے چلا آ رہا ہے۔ باپ کے احترام میں علی اکبر گھوڑے سے اترے اور تڑپ کر باپ کے گلے میں باہیں ڈال دی اور کہا، بابا آپ تو ہمیں رخصت کر چکے تھے، پھر پیچھے کیوں آ گئے؟ صاحب اولاد والوں فقرہ سن۔ حسین کہتے ہیں، بیٹا اکبر، کاش میری طرح تم بھی صاحب اولاد ہوتے تو تمہیں پتا چلتا باپ کے دل پہ کیا گزر رہی ہے۔
جزاک اللہ خیر الجزا. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. عزادارو بمشکل تمام حسین نے رخصت کی. 3 دن کے پیاسے نے 120 ظالموں کو واصل جہنم کیا. اور اس کے بعد ایسا واقعہ پیش آیا. ام لیلہ فضہ سے کہتی ہے کہ فضہ ذرا تم خیمے کے دروازے پہ کھڑے ہو کے حسین کے چہرے کی حالت ملاحظہ کرو، کیونکہ اگر میرے اکبر پہ کوئی مصیبت آئے گی تو باپ ہے نا، باپ کے چہرے کا رنگ بدلے گا. میں رنگ بدلنے سے سمجھ لوں گی کہ میرے اکبر پر کوئی مصیبت ہے. اللہ اکبر. عزادارو فضہ تو پہلے بتاتی رہی حسین کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے، خوشی پھیل رہی ہے، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ حسین کا چہرہ زرد پڑا. فضہ تڑپ کر کہتی ہے ام لیلہ تیرے بچے کی خیر. اللہ اکبر. ایک مرتبہ دور سے ام لیلہ کہتی ہے آقا میرے اکبر کو کیا ہوا؟ حسین کہتے کبھی ہوا کچھ نہیں مگر دعا کرو. ایک زبردست پہلوان علی اکبر کے مقابلے میں ہے. جب کہا نا دعا کرو، ایک مرتبہ ام لیلہ نے مصلی بچھایا. اللہ اکبر. اور دعا کرتی ہوں میں لیلہ اے یعقوب سے یوسف کو ملانے والے مجھے اکبر سے ملا دے. بس یہ دعا کرنا تھا. فوراً علی اکبر نے اس ظالم کو واصل جہنم کیا اور گھوڑا دوڑائے ہوئے حسین کی خدمت میں پہنچ گئے. اللہ اکبر. ماں نے بیٹے کا دیدار کیا. علی اکبر بابا سے کہتے ہیں بابا کاش ایک گھونٹ پانی مل جاتا تو ان ظالموں کو بتا دیتا کہ ہاشمی شیر کس طرح لڑتے ہیں. ہائے عزادارو جانتے ہو حسین نے کیا کہا؟ جبکہ حسین کے دل میں برسوں سے حسرت تھی، کیونکہ اکبر نے کبھی حسین سے کچھ نہیں مانگا. جب بھی مانگا پھوپھی زینب سے مانگا. حسین سوچتے رہے کہ کبھی اکبر کچھ مانگے اور خواہش پوری کروں. اللہ اکبر. اکبر نے 2 بوند پانی مانگا. حسین جواب دے تو کیا دے، بس اتنا کہا بیٹا پانی تو نہیں ہے، البتہ اپنی زبان میرے منہ میں رکھ دو. اکبر نے زبان حسین کے منہ میں رکھی اور فوراً یہ کہہ کے ہٹا لیا بابا آپ کی زبان تو میری زبان سے زیادہ خشک ہے. جزاکم اللہ خیر الجزا. بس عزادارو اللہ جانے کیا کیفیت ہوئی. پھر ہاشمی شیر میدان میں آیا. اب عزادارو جو کچھ کہنے جا رہا ہوں اس کا تعلق نفسیات سے ہے، تصور سے ہے. اگر تصور کر لیا عزادارو تو بہت رو گے. علی اکبر گئے لڑے، پھر کئی سو ظالموں کو واصل جہنم کیا، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ گھوڑے سے گرا. چونکہ اب سپاہی کوئی نہیں بچانا، سب نے تو حسین کو مدد کے لیے پکارا، لیکن کریل جوان نے باپ کو مدد کے لیے نہیں پکارا. جیسے ہی گھوڑے سے گرے کہا علیک السلام یا ابا عبداللہ. بابا کریل جوان کا آخری سلام قبول کیجئے. عزادارو انصاف کے ساتھ بتاؤ اگر کسی باپ کو یہ پتا چلے کہ اس کا بیٹا گھوڑے سے زخمی ہو کر گر گیا ہے، کیا وہ رونے کے لیے کسی سے پوچھتا ہے کہ میں رو کہ نہ رو؟ اللہ اکبر. یہ بھی روایت میں نے پڑھی ہے کہ جیسے حسین کے کان میں یہ آواز آئی حسین 70 مرتبہ آگے بڑھے، 70 مرتبہ گرے، 70 مرتبہ اٹھے. اللہ اکبر. خیمے سے مقتل تک 70 مرتبہ اٹھے اور گرے، اور ہر بار یہی کہتے تھے یا بنی علی الدنیا بعدک لفا. بیٹا اکبر تیرے بعد جینا محال ہے، تیرے بعد دنیا کی زندگی پر خاک ہے. اکبر آنکھوں کا نور چلا گیا، جی کر کیا کروں گا. لوگ دور سے پوچھتے تھے یہ کون بوڑھا باپ ہے جو کڑیل جوان کو ڈھونڈ رہا. اللہ اکبر. ہاں اس عالم میں حسین بڑی مشکل سے یا علی یا علی یا علی کہتے ہوئے پہنچے. اب سننا عزادارو لاش اکبر پہ پہنچے. روایت کہتی ہے جہاں سوگ تھا وہاں صبر چھا گیا، جہاں آہے تھی وہاں جلال چھا گیا. ایک مرتبہ لاش اکبر کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد آسمان کی جانب نگاہ اٹھائی اور کہا پالنے والے بیٹا سمجھ کے رونا نہیں چاہتا، چونکہ شہید پہ رونا ثواب ہے، اگر تو اجازت دے تو میں رو لوں. اللہ اکبر. حسین کا یہ کہنا تھا
فرشتوں کے ہاتھ سے تسبیح چھوٹ گئی، حوروں نے مصلی چھوڑ دیے، حسین ایسے عالم میں بھی اجازت مانگ رہا ہے، عام بیٹا نہیں ہے، شبیہ پیغمبر کے سینے میں برچھی۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ حسین کو اجازت ملی، حسین آہیں مار کر کے روئے، دہاڑے مار مار کر روئے۔ اس کے بعد جب رو چکے تو سوچا کہ کیوں نہ جوان کے سینے سے برچھی کا پھل نکالو۔ حسین نے پھل نکالنے کا ارادہ کیا، چونکہ جوان ایڑیاں رگڑ رہا تھا۔ حسین نے جو جھٹکے دیے تو محسوس کیا کہ پھل تنہا نہیں نکلے گا، برچھی کے ساتھ کلیجہ بھی نکل آئے گا۔ اللہ اکبر! کہاں 18 برس کا کڑیل جوان، کہاں 70 برس کا بوڑھا باپ۔ عزادارو سننا نفسیات سے تعلق ہے، رو سکو تو رونا۔ کئی جھٹکے دیے، جب برچھی نہیں نکلی نا، حسین نے آسمان کی طرف دیکھے۔ اب جو حسین نے جانب آسمان دیکھا تو 1,23,999 انبیاء حسین کو فضا میں نظر آئے۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا، پالنے والے بیٹا تو میرا ہے، آدم کا تو کچھ نہیں لگتا، نوح کا تو کوئی سگا نہیں، ابراہیم کا تو بیٹا نہیں، پالنے والے اپنے نبیوں میں سے کسی نبی کو بھیج کہ وہ میرے اکبر کے سینے سے برچھی نکالے۔ اللہ اکبر! جب حسین نے یہ فقرہ کہا نا، نبیوں میں سے کسی نبی کو بھیج کہ وہ میرے اکبر کے سینے سے برچھی نکالے، آدم تھرا گئے، نوح کانپ گئے، ابراہیم لرز گئے، یعقوب بے ہوش ہو گئے، زکریا غش کھا کر گر پڑے۔ یعقوب نے کہا نہیں حسین، آدم نے کہا نہیں حسین، مجھ سے لاش حابل دیکھا نہ گیا۔ نوح نے کہا میں اپنے نافرمان بیٹے کو ڈوبتے دیکھ نہ سکا۔ ابراہیم مچل کر کہتے ہیں میں نے ذبح کے وقت اپنے آنکھوں پر پٹی باندھ لی۔ یعقوب رو کر کہتے ہیں یوسف کی جدائی گوارا نہ ہوا۔ زکریا کہتے ہیں مجھ سے یحییٰ کا دکھ برداشت نہ ہوا، ہم سے ممکن نہیں ہے کہ ہم علی اکبر کے سینے سے برچھی نکالیں۔ جب کوئی نبی تیار نہیں ہوا عزادارو، ایک مرتبہ خیمے سے دکھیا زینب کی آواز آئی، بھیا حسین، شریکت الحسین تو میں ہوں، مدد کے لیے نبیوں کو آواز دے رہا ہے، اپنے آپ کو آزمایا ہے تو زینب کو بھی آزما۔ اے بھیا ذرا لاش اکبر کو خیمے میں لا، پھر اکبر جانے، زینب جانے یا اکبر کی برچھی جانے۔ اللہ اکبر! مصائب تمام کر دیا زادارو، لو رو سکو تو رونا۔ اب حسین نے چاہا کہ لاش اکبر اٹھائے اور خیمے تک پہنچائے، لیکن اللہ اکبر 57 برس کا بوڑھا باپ 18 سال کے کڑیل جوان کا لاشا اٹھایا نہ گیا۔ اٹھانا چاہتے ہیں پھر رکھ دیتے ہیں، جب نہ اٹھایا گیا ایک مرتبہ خیمے کا رخ کیا اور کہا اے بنی ہاشم کے بچوں، مجھ سے لاش اکبر اٹھا نہیں جا رہا، آؤ لاش اکبر اٹھانے میں میری مدد۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلب۔